ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. آیت نمبر 14 تک کا درس ہو چکا ہے. لیکن اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا پس منظر عربی میں ارشاد فرماتے ہیں وَبَعْدَ مَا عَدَّ سُبْحَانَهُ أَحْوَالَ الْقِيَامَةِ وَأَحْوَالَهَا أَشَارَ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى التَّأْكِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي وُقُوعِهَا فَقَالَ. بعد اس کے کہ اللہ پاک نے قیامت کے احوال کو اور قیامت کی ہولناکیوں کو پیش فرمایا، شمار کرایا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جہنم کا یہ ہوگا، جنت کا یہ ہوگا، عورتوں سے پوچھا جائے گا نفس کا کیا ہوگا، سورج کا کیا ہوگا، ستارے کا، پورے منظر گنوایا. تو غوث کہتے ہیں کہ منظر گنانے کے بعد، قیامت کے ہولناکی پیش کرنے کے بعد اشارہ فرما رہا ہے اللہ اس بات کی طرف جو اس قیامت کی تاکید پر اور اس کے یقینی ہونے پر دلیل بنے. اب وہ دلیل کیا ہے آگے ہے، اس کے واقع ہونے پر دلیل بنے. فلا اقسم، اللہ پاک کسی بھی چیز کی جب قسم یاد فرماتا ہے، اولا تو بے قسم بھی اگر خلق کو بولے تو ماننا ہے. کوئی قسم کھائے یا نہ کھائے، یا دنیا کی عدالت ہے کہ قسم کھاتے ہیں، لیکن اللہ پاک بول دے وہی اس کے لیے قسم ہے. خلق کے لیے آنکھ بند کر کے، اسی لیے ابھی درس میں سنے ہوں گے آپ سورہ انبیاء کے حوالے سے بتایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ کیا کرتا ہے تم سوال نہیں کر سکتے، تم کیا کر رہے ہو سوال. اس کو یہ آیت کو جو سنا بہت سے لوگ جو سنیے، اور سب سے بڑا ایسا جان کینیڈی نے یہ آیت کے تعلق سے بولا ہے ask what you have to do for your country, ask not what your country is doing. ہاں مطلب ایسا ترجمہ صحیح. اب بولتے بھی نہیں تم نے بولنا، میں یہاں وہی لیول ہے. اور اسی لیے اس سارے میں کا خاتمہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لا یسأل عما یفعل، رب کیا کرتا ہے سوال نہیں کیا جائے گا، لوگ کیا کرتے ہیں سوال کیا جائے گا. وہ مجیب ہے یعنی سوال کرنے والا ہے. ہاں چلیے خیر، جواب دینے والا. اب یہاں پر 3 جملے اچھے ہیں، تشریف رکھیے. خنس ایک لفظ ہے جوار اور ایک لفظ ہے کنس. اب آپ بتائیے یہ تینوں لفظ سن کر ہی جب دماغ پھٹ جاتا ہے. خنس، جوار اور کنس، یہ 3 لفظ ہیں. اب اس تینوں لفظ کا معنی بغیر ڈکشنری کے کیسے ہم کر سکتے ہیں، اور کس وقت اور کیوں نازل ہوئی اس کو معلوم کیے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. بار بار میں کہتا ہوں قرآن کے ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. ہاں اس عقیدے کو ایک دم خوب مطلب یہ کیجیے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کتابوں کے ذریعے سے جو مطلب ایکسپلین کیا جا رہا ہے وہ بھول ہے. اور خاص طور سے وہ پہلو جو رسالت کے زیر نیچے کا پہلو، لو کوالٹی. حالانکہ رسالت کی کوئی لو کوالٹی نہیں، لیکن ایک بشریت ہے نا، بشریت ہے، ابدیت ہے. تو یہ سب پہلو کو جو ایکول انداز میں پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ کیوں بھائی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے قرآن کے. آیت کریمہ کب نازل ہوئی ابھی دیکھیے، اس میں آپ سوال آیا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے تحت الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تیرے اوپر پورا کر دیا اور تیرے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. یہ آیت اتر گئی. اب اس آیت کریمہ سے ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ایڈیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، جب مکمل ہو گیا دین تو اب ایڈیٹنگ نہیں. اور ایڈیٹنگ کیا؟ یہ میلاد النبی ایڈیٹنگ ہے، 11ویں ایڈیٹنگ ہے، نظمیات ایڈیٹنگ ہے، فاتحہ ایڈیٹنگ ہے. اب آپ بتائیے یہ مارے گھٹنا پھوٹے سب ہو رہے ہیں. کون آیت کب اتری، کیوں اتری، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ دیکھنا ہوگا نا. یہ آیت کریمہ یہ یاد رکھیے گا چونکہ بڑا اہم مسئلہ. یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، 12 نمبر 6 کی آیت ہے. یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ہے.
بخاری کتاب الایمان میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے. عرفہ میں تشریف فرما, اور عرفہ کس لیے جاتا ہے بتائیے؟ حج کو جاتا ہے. اور 9 ذی الحجہ, اس کا مطلب مہینہ بھی ذی الحجہ ہے نا. تو یہ آیت ذی الحجہ میں 9 کو اتری, یہی مطلب ہو. اور ذی الحجہ کے بعد ابھی گویا 21 دن ذی الحجہ کو باقی ہے, یا 20 کم سے کم ہے نا, 29 کا اگر ہے تو 30 کا اگر ہے تو 21. بہرحال تو 21 دن یہ, پھر محرم 1 مہینہ, پھر صفر 2 مہینہ, پھر ربیع الاول میں انتقال فرما ہے. ذی الحجہ میں یہ آیت اتری. اگر اس آیت سے اسلام کا کمپلیٹ ہونا ثابت ہے تو رسول اللہ جو اس کے بعد 3 مہینہ تک تشریف فرما ہے دنیا میں, کون سا مسئلہ ملا مصطفیٰ سے؟ سوال ہے نا. ذی الحجہ پورا 21 دن, محرم صفر, اس لیے کہ رسول اللہ بس اب پیر کے دن انتقال فرمائے تو اس کو پیچھے لے جائیے. جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار, یہ 4 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی گشت آ رہی تھی, کبھی مطلب بیماری یا جو کچھ بھی ہو, یہ 4 دن تک. بلکہ جمعہ میں تو بہت اچھے ہو گئے تھے, پھر سنیچر کو کچھ گڑبڑی آئی, تو یہ 4 دن تک. مطلب یہ کہ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بے ہوش تھے, معاذ اللہ. یہ 3 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ سوال پیدا ہوا ہے, کیونکہ قرآن میں ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی ایک ایک ادا میں ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک ایک ادا, ابھی اعلان رسالت نہیں کیے, بچپن کی ادا ہم لوگ مانتے ہیں کہ بچپن میں ایسا تھے, اس طرح ایسا تھے, ایسا. تو رسول اللہ کی ایک ایک ادا میں جب نمونہ ہے, تو یہ عرفات کے بعد اور اس آیت کے اترنے کے بعد جو اتنے دن تک رسول اللہ رہے, اس میں کون سا نمونہ ہے؟ اس کو نہیں, اس 3 مہینے کو اسلام میں ایڈ کریں گے یا نہیں؟ ایک دم ایسے سوال. یہی تو دیکھیے, ہم لوگ بھی جو نئے جانتے ہیں نا بیک گراؤنڈ, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے نا جب مکمل ہو گیا تو پھر کہیں کو ایڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ مکمل ہونے کے بعد 3 مہینہ. اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181, اس آیت کے اترنے کے بعد بھی یہ آیت اتری ہے 181. اور یہ 181 جب اتری تو پھر رسول اللہ 21 دن 21 دن تک دنیا میں تشریف رکھے, اس آیت کے اترنے کے بعد بھی. اب آپ غور کیجیے, تو اتنا ڈیٹیل جاننے کے بعد اب پھر مطمئن ہو جائیں گے آپ, ارے یہ بیکار ہے. فاتحہ نظر نیاز یہ ایڈیٹنگ اسلام نہیں ہے, یہ وہ ہے. اب سنیے کیسے کہ عالم ہونا, اور کل ہی مثال لیا تھا میں نے, آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتے, یہ جانتے ہیں لیکن زیادہ آپ جانتے ہیں. تو ایسے دین مکمل ہوا ہے, دین اکمل ہونے کا ابھی پہلو باقی ہے. مکمل ہوا ہے, اکمل ہونے کا پہلو باقی. اس کی مثال, ایک گھر مکمل ہوا ہے, ابھی شفٹنگ کا مسئلہ باقی ہے, خوبصورتی کا مسئلہ باقی ہے, سیٹنگ کا مسئلہ باقی ہے. تو ایسے ہی رسول کہنا یہ ہے کہ اس کو دھیان میں رکھیے گا. اس آیت سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 کو آپ کے سامنے کبھی بھی پیش کیا جائے کہ دین مکمل ہو گیا, تو اب یہ ایڈ کیوں کر رہے ہیں, رسول اللہ نے کیے, وہ نہیں کیے, دین مکمل ہو گیا. اللہ پاک فرماتا, خاص طور سے برادر عمران بہت بولتا ہے اس کو, دین مکمل ہو گیا سورہ مائدہ آیت نمبر 3. تو اب آپ کہیے بھیا یہ دین مکمل ہوا تو تیرے اوپر مکمل ہوا ہے, نبی کے اوپر مکمل ہوا. اب نبی کے اوپر مکمل ہوا تو یہ آیت کے اترنے کے بعد بھی کوئی آیت اتری یا نہیں اتری, یا چپکے رسول اللہ کو 3 مہینہ تک ایسے ہی رکھا اللہ؟ 3 مہینہ تک رسول اللہ اس آیت کے, اب یہیں پہ ہے نا, ہاں یہیں پہ ہے کہ نہیں, دماغ آپ کا حاضر ہے نہیں. ہاں جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد بھی رسول اللہ ذی الحجہ, محرم, صفر, پھر 12 ربیع الاول, کل 4 مہینے, 3-4 مہینے اگر غور کریں تو محرم, صفر, ذی الحجہ, 3 مہینہ تو شیور, دن لیے تو 3 مہینے شیور, مہینہ لیے تو 4, بہرحال ڈیز لیے تو ہاں ٹھیک بولے. تو 3 مہینے تک پھر رسول اللہ دنیا میں تشریف رکھے تھے. تو پھر یہ 3 مہینہ تک کیا ہوا, کیا کرے رسول اللہ؟ کبھی کرے کیا رسول اللہ؟ کیونکہ رسول اللہ کا ہنسنا بھی شریعت, رسول اللہ کا رونا بھی شریعت, بیٹھنا بھی شریعت, سونا بھی شریعت, کچھ بھی ہو سب شریعت ہے نا. تو یہ 3 مہینہ تک ایڈیٹنگ ان اسلام ہے یا نہیں, اسلام میں ایڈ کریں گے یا نہیں؟ اس کے بعد عمل چھوڑ دیں گے, نہیں. آپ مطلب یہ اہل حدیث وغیرہ کا جواب دینا ہے آپ کو, وہ کیا کرنا ہے ابھی میں بتاؤں گا. وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ہو گیا, اور آیت کون سا پیش کرتے ہیں,
سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو فاتحہ ایڈ کیوں کر رہے ہو؟ نظر نیاز ایڈ کیوں کر رہے ہو؟ 11ویں ایڈ کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال آیا۔ یہ تو محبت کا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ سوال آیا، پہلے پھر بیچ میں آ گیا، یہ سوال آیا، سوال سمجھ میں آیا؟ دین جب مکمل ہو گیا، دسترخوان جب اٹھ گیا، پھر کہیں کو بچھایا۔ دین جب مکمل ہو گیا پھر کیوں یہ سب ایڈ کر رہے ہیں؟ اس میں ایڈ کرے سے چیزیں نہیں ہیں نا، اپن اس کو کیا کرتے ہیں، ایکسٹینشن میں یہ جو چیزیں یہ آپ کی بولی ہوگی، وہابی کو سمجھائیے آپ۔ وہابی کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ بولیے، بھائی صاحب یہ آیت جو آپ بول رہے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ پوچھئے سب سے پہلے، اور کہاں نازل ہوئی؟ آپ کے اوپر تو ہوئی نہیں، تو جہاں نازل ہوئی ایک مکان ہوگا، اور جب نازل ہوئی ایک جگہ ہوگی، تاریخ ہوگی۔ اب نہیں معلوم ہے تو میں بتا دوں، بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ عرفات کے میدان میں تھے تو اتری، اور عرفات میدان میں جاتا آدمی کب؟ ذی الحجہ میں، 9 ذی الحجہ، مطلب 9 ذی الحجہ کو اتری۔ اب رسول اللہ انتقال کب کرے؟ ربیع الاول میں، تو اب یہ ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ اتنے 4 مہینہ تک کون سا مسئلہ ملا نبی سے؟ بس کچھ جواب نہیں دیں گے۔ یہ اس طرح اگر بول دیں گے تو واقعی جواب نہیں دیں گے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، محنت نہیں کرتے آپ، محنت نہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ 5ویں صدی ہجری اور یہ 14ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 900 برس گزر گئے غوث اعظم کو ان کی کتاب کو، اور آج تک امت میں نہیں پہنچا، ان کا درس نہیں پہنچا۔ صحیح یہی ہے کہ ہم بالکل عیدی اور سست ہو گئے، اسلاف کے کارنامے کو واقعی ہم بھول گئے، ریئلٹی ہم پیش نہیں کر پائے، اس لیے ان کا سوال صحیح ہے۔ لیکن اب ایک دم ہوش کے ناخن لینا ہوگا، اور ایسا جواب آپ دیجئے، کبھی بھی ایسا سوال آ جائے تو اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ خیر، بٹ یہ بات آ گئی تھی بڑی اچھی، تو کہہ دیں خنس، جوار اور خنس، یہ 3 ورڈ ہیں۔ خنس عربی میں بولتے ہیں آگے بڑھ کر پیچھے رہنے والے، آگے بڑھ کر پیچھے رہنے والے، اور جوار بولتے ہیں ٹھہرنے، نہیں، سیدھے چلنے والے، سیدھے چلنے والے کو جوار بولتے ہیں، اور کنس بولتے ہیں تھمے رہنے والے۔ تینوں سمجھ میں آگے ترجمہ؟ پہلا کا ترجمہ کہ خنس کا ترجمہ ہاں آگے ہٹ کے پیچھے۔ اب آپ دیکھیے، اور جوار کا معنی سیدھا جانے والا، ہاں آخری جو کنس ہے وہ ٹھہرا۔ یہ تینوں کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، قسم ہے خنس کی، قسم ہے جوار کی، قسم ہے کنس کی۔ اب یہ تینوں ہیں کون؟ تو اب حدیث میں آئی، حضرت علی کی روایت سے سنیے، فرماتے ہیں یہ 5 ستارے کا نام ہے، جو آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، جو سیدھا چلتے ہیں، جو ٹھہرے رہتے ہیں، یہ 5 ستارے۔ ان 5 ستاروں کا نام کیا ہے؟ تو ایک کا نام ہے مریخ، دوسرے کا نام ہے زحل، تیسرے کا نام ہے مشتری، چوتھے کا نام ہے عطارد، 5ویں کا نام ہے زہرہ۔ یہ 5 ستارے، زحل، مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری۔ اس کو کواکب متحیرہ، کواکب متحیرہ، ہاں 5 یا خمسہ متحیرہ، خمسہ مانے 5 متحیرہ، متحیرہ ستارے، یہ 5 ستارے، یہ اس کی بھومکا آسمان میں تمام ستاروں پر حاوی ہے۔ تو اللہ پاک چونکہ اس میں ستاروں کے جھڑنے کی بھی قسم یاد فرمایا، تو یہ جھڑنے والے ستارے، تم ایزی لوگ جو جھڑ رہے ہو وہ چھوڑو، جو سب سے ڈیفیکلٹ ہے اس کو بھی جھاڑ دے رہا ہوں، حالانکہ میں اس کی قسم یاد فرما رہا ہوں۔ تو قسم یاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا، قیامت کے دن جھاڑ رہا ہوں، حالانکہ تم اس سے روشنی حاصل کرتے ہو، ٹھنڈک حاصل کرتے ہو، میری بارگاہ میں بھی اس کی عظمت ہے، لیکن جب میں قیامت لاؤں گا تو میں سب کو نیست و نابود کر دوں گا، میں قادر ہوں۔ فلا اقسم، میں قسم ہے، کون سے بات؟ آپ اس کی تفسیر دیکھیں، اللہ حاجت الى القسم لاثبات الحاضر۔ اچھا، ان تمام کے ذکر کرنے کے بعد قسم کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ اذ هي فی غایت السہولۃ والظہور عند القدرۃ الغالبۃ الالہیہ، اس لیے کہ یہ طے ہے، آسان ہے ظاہر ہونا۔
بل اقسم بالخنس ای بن، ہاں مگر یہاں پر جو کر رہے ہیں ترجمہ عبد القادر جیلانی، وہ کہتے ہیں بن نفوس زکیہ عن لوث الناسوت، قسم ہے ان نفس کی جو زکی ہو، نفوس زکیہ صاف ستھرا نفس، ان لوث الناسوت لوگوں کے جھنجھٹ سے، ناسوت عالم ناسوت، ناسوت لوگ والا، تو عالم ناسوت کے جھنجھٹ سے جو پاک صاف ستھرے ہو، خنس غوث پاک کی تفسیر میں اس کا نام ہے۔ وہ تفسیر جو میں نے بتایا وہ جنرلی جمہوری تفسیر، غوث پاک کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ قسم ہے اس خنس کی جو آگے بڑھ کر پیچھے ہٹے، مراد یہ ہے کہ جب بھی دنیا نے نفس زکیہ کو برائی کی دعوت دی ہے، بڑھنے کی کوشش بھی کی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے، یہ غوث پاک کی تفسیر ہے۔ بڑھنے کی کوشش بھی کی ہے تو پیچھے ہٹ گئے۔ آگے دیکھیے، الراجع الى عالم اللاہوت، اور عالم لاہوت کی طرف چلے گئے، وہ حضرت رحمود اور بارگاہ خدا بندی میں قبل قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، جیسے دیکھا میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ سورہ حشر سے بچائے گا، ہولناکی سے بچائے گا، لیکن کب؟ جب ترجمہ سمجھے نہیں تھا، جیسے قیامت کا پورا منظر ہم کو معلوم ہو ایسا ایسا ہونے والا ہے، الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو تیاری ضرور کریں گے کہ کیا کرنا ہے، ایسا ہے۔ ہاں اللہ پاک فرماتا آگے دیکھیے، الجواری کنس اقسم ایضا بنفوس الشطار الطائرین الى اللہ المختفین تحت قباب عزتی والشمس ذاتی بحیث لا یعرفهم احد سوا سبحانہ، وہی جو ترجمہ کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 17، یہ 16 کا ہو گیا، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی، ابھی بتا، قسم ہے رات کی پہلے، اور رات کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی ذات میں کوئی فنا ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا، جیسے آج بھی ابھی لائٹ ختم ہو جائے تو اپنے علاوہ کچھ نہیں دکھتا، تو جب فنا ہو جاتا تو میں ہو جاتا نا، اب ابھی تو رات کی تاریکی کا تصور جو دے رہا ہے عبد القادر فرما رہے ہیں کہ یہاں مراد ہے قسم ہے رات کی، مطلب اللہ میں فنا ہونے کی، کمال ہے اللہ میں فنا ہونے کی۔ دیکھ رہے ہیں رات چونکہ میں کے علاوہ کچھ اور کو پتہ نہیں دیتی، اور رب بھی تو وہی کا نام ہے، تو قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب اس کی تاریکی چھا جائے، جب اس کی تاریکی، عسعس بولتے ہیں خوب تاریکی ہو جاتی ہے، میں کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا ہے، واشتد، شدت سے ہو جائے، بحیث اختفى فيه عموم ما ظہر و ما بطن، ظہور اور باطن، ظاہر اور باطن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہ چلے، اتنی تاریکی آ جائے، قسم ہے اس کی۔ اور والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح، وہی اب اس کا اپوزٹ کر دیا، اتنی سفیدی، اتنی خوبصورتی، تنفس جب چمک جائے، کس کے لیے؟ اب ایک دم آسان اس لیے جب خوب تاریکی میں آپ ہو اور اچانک روشنی آ جائے تو ایک دم تاریکی بھول جاتا ہے آدمی، ایک دم بھول جاتا ہے تاریکی۔ تو ایسے ہی جب فنا فی اللہ کوئی ہو جاتا، دیکھیے فنا فی اللہ کوئی ہو جاتا تو فنا فی اللہ کے بعد جو رزلٹ اس کو ملتا ہے وہ اتنا عظیم رزلٹ ہوتا ہے کہ اب فنا کا تصور نہیں، اب بقا باللہ ہو جاتا۔ فنا ہوا تھا تو فنا کے بعد جو رزلٹ ملتا ہے اس کو بقا باللہ ہو جاتا ہے، دیکھا؟ تو ایسے ہی جب رات کی تاریکی میں جب کوئی چلا جاتا اور اس سے نکلتا ہے تو روشنی ہی ملتی ہے، اس سے پورا نکلتا ہے۔ کتنا عجیب واقعہ اور عجیب اور عظیم منظر ہے، سبحان اللہ۔ اذا تنفس اي اضاء واشرق على اهل الفناء الفانين عن الفناء المتعطشين بظلال البقاء، سبحان اللہ۔ خیر آگے دیکھیے، انه لقول رسول کریم، سنو یہ سب جو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، انه بے شک یہ جو قسم ہے کہ قرآن کی آیتوں کی، لقول رسول کریم عزت والے رسول کا کہا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے، ایک دم ایک بات دھیان میں رکھیے گا الحمدللہ، اور آپ لوگ تو عمر کے حساب سے بھی سامنے والے کو بتا سکتے، بچہ ہے بچے کی طرح نہ عمر تیری زیادہ نہ علم تیرا زیادہ، ایسا دو طرح سے آپ دبا سکتے۔ توجہ دیجیے کیونکہ آج بچوں سے بڑا خطرہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں بس خالی ترجمہ لے لیے، مطلب یہ کہ اس کا اس کا حضرت مولانا بس ہو گیا، حضرت تک رہ گئی، نہ رسول تک پہنچ سکے نہ اس کتب تک پہنچ سکے، حضرت تک رہ گئے۔ ہاں بڑا افسوس۔ اب دیکھیے
یہاں پر کیا ہے؟ یہ عزت والے رسول کا کہا ہوا لفظ انہو بے شک یہ قرآن، لقولو لا مانے بے شک، قولو مانے کہا ہوا، رسول مانے رسول، کریم مانے کریم، عزت والا، ایک دم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہو۔ تو اب یہاں پر رسول کا ورڈ ہے، اب یہ ہم آپ کیسے بتائیں یہ رسول کا کہا ہوا ہے؟ یہ تو خدا کا کہا ہوا ہے، تو پھر یہ رسول کا کہا ہوا کیسے؟ تو رسول سے مراد یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی عام زبان میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور کوئی پڑھا لکھا کہے ہاں جبرائیل نے ارشاد فرمایا، نہیں رسول اللہ نے فرمایا، کیا معلوم کہ اللہ کا رسول جبرائیل بھی ہے؟ تو یہاں رسول سے مراد جبرائیل ہے، رسول سے مراد جبرائیل ہے، نہیں، رسول ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی اور ایک ہوتا ہے جنرلی معنی، جنرلی معنی، لیکن رسول اتنا عزت والا لفظ ہے کہ عام مطلب نہیں معنی لے سکتے اس کا، جیسے نبی عام معنی نہیں لے سکتے، بتا چکا ہوں میں، عبداللہ عام معنی نہیں لے سکتے، سمجھ رہے نا، عبد الرحمان عام معنی نہیں لے سکتے، تو ایسے رسول بھی یہ اللہ کا عطا کیا ہوا جملہ ہے، سلیکٹڈ جملہ ہے، جبکہ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ قاصد کو بولتے ہیں، یہ پیغام لانے والے تو، بلکہ یہ جو ڈاکیا، ہاں ڈاکیا کو بولتے ہیں، ہاں اگر لے لیے تو کفر ہو جاتا، کیونکہ ڈاکیا جو ہے نا یہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہو، اور رسول جو ہے تعظیم کے لیے استعمال ہو، یا رسول اللہ بولتے یا ڈاکیا مجھے دے رہے، تو رسول کا معنی یہاں پر حضرت جبرائیل ہے۔ اصل میں کیا ہے، فرشتوں میں بھی رسول ہیں اور انسانوں میں بھی رسول ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یہ انسانوں میں، آدم میں، فرشتوں میں بھی رسول ہیں، نبی ہیں، سمجھ رہے، فرشتوں میں بھی رسول ہیں، ہاں ہاں بالکل، نبی کی خبر بتانے والے انہی کے ذریعے سے، بلکہ اگر غور کریں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی واسطہ ہے نا سارے نبیوں کے، سارے نبی پر وحی لانے کے لیے وہی تو ہے، تو یہاں پر بھی اسی اعتبار سے کہا گیا کہ سنو یہ قسم جو میں نے کھائی ہے اللہ کا جو کلام ہے، یا میں جو قسم یاد فرما رہا ہوں یہ جبرائیل کے واسطے سے، سید الملائکہ کے واسطے سے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے امانت والے المسمى بجبرائیل، جن کا نام جبرائیل ہے، ان کا کہا ہوا ہے۔ اب ان کا وہ ہو رہا ہے انٹروڈکشن، ذی قوت، سنو اللہ کی وحی لانے پر بڑی طاقت رکھتے ہیں، ذی قوت، بڑی قوت ہے ان کے پاس، اللہ پاک نے ان کو سلیکٹ فرمایا، سارے فرشتوں پر حاوی اور غالب ہے، ذی قوت، کہنا یہ ہے کہ سامنے والے کو اصل ڈرانا، کیونکہ فرشتوں کا اعتراف کرتے تھے وہ لوگ، اگرچہ ایکسپلین غلط کرتے تھے لیکن فرشتوں کو مانتے تھے، اسی لیے تو کبھی کبھی بولتے تھے اے جبرائیل کا نام مت لو، ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے تعلق سے نہیں لاتے ہیں، یہودی لوگ کہتے ہیں ہمارے تعلق سے، مطلب جبرائیل کو مانتے تھے، طاقتور مانتے تھے، یہی تو مطلب، تو اسی لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے اچھا جس کو تم طاقتور مانتے ہو وہی لائے ہیں، ڈر وہی لائے ہیں، حالانکہ بات اللہ کی ہے، لیکن جبرائیل کو تم بھی مانتے ہو، اگرچہ دشمن مانتے ہو، نہیں ہمارے خلاف ہی لاتے ہیں، خلاف نہیں لاتے ہیں، وہ اللہ جو دیتا وہی لاتے، وہ اپنی طرف سے نہیں لاتے ہیں، تو ذی قوت، قوت والے ہیں، عند ذی العرش، اور عرش عظیم کے پاس رہنے والے ہیں، عرش ان لوگوں کا مقام، ان حضرات کا مقام عرش عظیم، المحیط بعروش عموم المذاہب، عرش عظیم کے پاس ان کا مقام ہے، مکین میں رتبہ والے ہیں، عظمت والے ہیں، مکانت والے ہیں، مرتبہ والے ہیں، مطاع، سارے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، مطاع بولتے اطاعت کرنے کو۔ آگے دیکھیے، اے فی عالم الاسماء والصفات اذ عموم المدارک والقوی تابعۃ مطیعۃ للعقل الکلی الذی هو حضرۃ العلم الالہی ولوح قضائی، جتنے بھی فرشتے ہیں سب ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو اطاعت کرنے والے کو مطیع بولتے عربی میں، اور جن کی اطاعت کی جائے ان کو مطاع بولتے، جیسے جاننے والے کو عالم بولتے اور جو جانا جائے اس کو معلوم بولتے، سمجھ رہے نا، ایسے اس میں فاعل اس میں مفعول کا فرق ہے، تو مطیع میم تا یا عین، اور مطاع میم تا الف عین، مطاع بولے جن کی پیروی کی جائے، اور جو پیروی کرے اس کو مطیع، جیسے ہم مطیع المصطفیٰ، نبی کی اطاعت کرنے والے، چلیے امین، امانت والے ہیں 21۔ اب آپ یہاں پر یہودیوں کا ایک رد ہو رہا ہے، وما صاحبکم بمجنون،
اور اے یہودیوں اور اے نبی کے دشمنوں، وما صاحبکم، تم جو جس کو تم دیوانہ پاگل مجنون کہتے ہو، استغفر اللہ، وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارے صاحب جو ہے مجنون نہیں ہے، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مجنون نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب کی تفسیر غوث پاک کر رہے ہیں، الذی نزل علیہ ھذا الا امین بہذا الکتاب المبین، ارے یہ تو اس کتاب مبین کے امین ہے۔ واہ، یہ مجنون کو کوئی امانت دیتا ہے؟ قرآن کے امین ہے، اور تیری توریت اور انجیل کے بھی امین ہے۔ یہی تو بتا رہے ہیں کہ موسیٰ پر یہ اتری، موسیٰ پر یہ تصدیق کرتا ہوں میں، تصدیق کرتا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ امین ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مجنون نہیں ہے، قوت میں کوئی خلل نہیں ہے، آپ کے ظاہری آلہ میں کوئی خلل نہیں ہے، ظاہری اسباب میں کوئی خلل نہیں ہے، کما زعمتم، جیسا کہ تم لوگ ان کا گمان کرتے ہو، اذ ضربکم ھذا بالنسبۃ الیہ انما هو من غایۃ انحطاطکم عن رتبتہ وجہلکم بمکانتہ، سنو تم نبی کو نہیں پہچانتے ہو اس لیے ایسا بک رہے ہو، تم مجنون کہہ رہے ہو۔ اگر پہچان لوگے، جس کو بولتے ہیں نا نظریں بدلتی ہے تو نظارے بدل جاتے ہیں، ابو بکر کی بھی نظر تھی، ابو جہل کی بھی نظر تھی، نظر دونوں کی تھی، لیکن ایک دیکھتے ہیں تو صدیق کا لقب ملتا ہے اور ایک دیکھتے ہیں تو ابو جہل کا لقب ملتا ہے۔ کیا بات ہے؟ نظارہ وہی ہے، نظریں بدل رہی ہے، نظارے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ابو جہل نے کہا، محمد تم سب سے زیادہ مطلب بدصورت ہو، سب سے زیادہ بدصورت ہو۔ تو نبی نے کہا ایک دم صحیح کہہ رہے، ایک دم صحیح کہہ رہے۔ تو ابو بکر صدیق نے اسی وقت کہا، یا رسول اللہ آپ تو سب سے زیادہ حسین ہیں، تم بھی صحیح کہہ رہے ہو۔ عمر فاروق بیچ میں تشریف لایا، کہنے لگے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ یہ فلسفہ بتائیے۔ ان کو بھی بولے صحیح کہہ رہے ہو، ان کو بھی بولے صحیح کہہ رہے ہو، جواب دیا آئینہ ایک لاؤ، اور آئینہ کے اندر کالا اگر کالا دیکھے تو کیا دکھتا؟ کالا ہی دکھتا، گورا گورا دکھے تو گورا دکھتا۔ ابو بکر گورے بن کر آئے، گورا دکھا۔ میں آئینہ خدا ہوں، جو مجھے جیسے دیکھے گا ویسے ہی۔ کتنا پیارا لفظ ہے، آئینہ خدا ہوں۔ اسی لیے ترمذی کہ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ تو آئینہ خدا ہوں کہنا، یہ نظریں بدلتی تو نظارے بدلتی۔ تو اے گمان کرنے والوں، اے یہودیوں، تم مجنون کہتے ہو محمد کو؟ مجنون نہیں، مجنون ہوتے تو قرآن کے امین ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کا کلام جو میں پہاڑ پر نازل کرنا چاہا تو ریزہ ریزہ اللہ کے خوف سے ہو گیا، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ اور یہ جس کو تم مجنون کہہ رہے ہو، چھوٹے سے سینے میں پورے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ کے کلام کی، یہ امین ہے، مجنون نہیں۔ لقد رآہ بالافق المبین، ایک آیت پڑھ لیجیے، کل اس کو ختم کریں۔ لقد رآہ آیت نمبر 23 تک، وَلَقَدْ رَآهُ، تحقیق کے اس محمد نے جبرائیل کو بالافق المبین، کشادہ چمکتے ہوئے کنارے سے دیکھا ہے، اس کی اصلی صورت میں۔ کسی نے بھی اصلی صورت میں جبرائیل کو نہیں دیکھا سوائے محمد رسول اللہ۔ اچھا، اس میں مصطفیٰ کا کمال نہیں ہے، توجہ دیجیے گا، مصطفیٰ کا کمال، مصطفیٰ کہہ رہا ہوں، اس میں مصطفیٰ کے کمال یہ نہیں ہے کہ نبی نے دیکھ لیا تو کمال ہو گیا، ایسا نہیں، یہ جبرائیل کی عظمت ہے۔ اے جبرائیل، تجھے سید الملائکہ بنایا تو تجھے سید الانبیاء کو دکھواؤں گا۔ تو یہ جبرائیل کی عظمت ہے، جبرائیل کی عظمت ہے۔ ایک دم آسان سی مثال یہ کہ ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے، اگر عام آدمی آپ کو دے تو اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ پیر آپ کو دے تو آپ اس کو پوچھو بھی نہیں، آپ جا کر رکھ دو گے ایک دم اچھے سے، ہمارے پیر صاحب ہے، اس کی کیفیت آپ نہیں دیکھو گے، کیوں؟ نسبت اس کو پیر سے حاصل، صحیح ہے؟ تو ایک دم ایسے، اے جبرائیل، ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، تم سید الملائکہ ہو بے شک، لیکن تم کو اصلی صورت میں نبی دیکھ کر تیری عظمت بڑھا رہے ہیں، نبی کی عظمت کا مطلب نہیں لانا، نبی کو تو ہم نے نیچرلی طور پر معظم بنایا۔ تو جبرائیل کو اصلی صورت میں دکھانے کا مقصد یہ ہے، ان کی نورانیت میں، ان کی کمالیت میں اگر کچھ کمی بیشی بھی ہو تو مصطفیٰ دیکھ لے اور وہ کمی بھی ختم ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ یعنی نبی کا یہ کمال نہ کہیے کہ دیکھا، پھر بھی رسول اللہ نے دیکھا، یہ بھی خصوصیت، یہ بھی ایک اعزاز ہے، رسول اللہ نے اصلی صورت میں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال کر دیتے ہیں،
کہ معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبرائیل کو دیکھا. بتائیے، اسی لیے میں یہ وضاحت کی. بتائیے اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں کسی کو پیدا نہیں کرتا. تو جبرائیل کہاں سے آ گئے؟ ارے جب کسی کو اللہ پیدا ہی نہیں کرتا تو جبرائیل کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ کہ جبرائیل بھی نبی کے صدقہ میں پیدا ہوئے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا اگر غلام کو دیکھے تو آقا کی عزت بڑھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کو آقا دیکھے تو غلام کی عزت بڑھے گی نا، غلام کی عزت بڑھے گی. تو جبرائیل کو دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا، یہ کیا بیوقوفی ہے؟ جبرائیل کو دیکھا یہ بھی سچ ہے، اللہ کو دیکھا یہ بھی سچ ہے. ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے. معراج میں نے ارے جبرائیل کو تو کئی مرتبہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا. دیکھیے یہ تو معراج کا واقعہ بھی نہیں، سمجھ لیں، معراج کا واقعہ بھی نہیں. جبرائیل کو کئی مرتبہ دیکھا اللہ کے رسول نے. یہاں پر یہ دیکھیں آیت نمبر 23 جہاں سے سورج طلوع ہوتا نا، جائے طلوع کو افق بولتے، افق، اور مبین بولتے روشن، روشن کرنے والے کنارے، یعنی جائے طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو افق بولتے. روشن کنارے سے اللہ کے رسول نے جبرائیل کو دیکھا. توجہ دیجیے گا، ایک اور ایک دم اس میں اور عظمت نظر آ رہی. یہ بتائیے اب یہاں ہاں چلیے. تو جہاں پر سے سورج نکلتا، سورج نکلنے کے پاس جبرائیل تھے، اور نبی حجرہ عائشہ میں ہے، نبی مکہ میں ہے. کتنا مطلب نبی کی نگاہ کا اندازہ لگائیے. اس نبی نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ میں جبرائیل کو دیکھا. واہ واہ واہ. اب آپ گھر میں بیٹھے ہو، یہاں پر سے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم کو دیکھ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ پائیں گے. لیکن سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے اس کی کوئی انتہا ہے؟ ہمارے نالج کے حساب سے نہیں، پوری تحقیق کرنی پڑے گی. وہاں پر جبرائیل ہے اور نبی نے دیکھ لیا. تو اس میں دیکھیے، اس میں اگر دیکھنے کی بھی تعریف کرنا ہو تو نبی کی نگاہ کی تعریف کیجئے. جبرائیل کو دیکھنے کی وجہ سے نبی کی تعریف مت کیجیے، نگاہ نبوت کی تعریف کیجیے کہ یہ وہ نبی ہے جس عزت والے جبرائیل کا کہا ہوا ابھی کہا، اس عزت والے رسول کے کہے ہوئے کی ذات کو مصطفیٰ نے گھر بیٹھے دیکھ لیا. کیوں؟ نگاہ نبوت سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، کیونکہ ساری چیز نبی کی ہی بدولت بنی ہے. خلاصہ یہ کہ جو کوئی یہ بولے معراج میں بھی 1 مہینے کے بعد آ رہا، رسول اللہ نے معراج میں اللہ کا دیدار نہیں کیا. نہیں، اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے. ارے اللہ کے نیک بندے، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ کہاں ہے محمد نہیں دیکھ سکتے؟ اب گھر میں اگر بولے بھائی کھانا ہے، ابا امی طے کر لیں کہ دیکھو میں کھاؤں گا، اور امی جا کر بولے کوئی نہیں کھانا، تو کیا مطلب ابا بھی نہیں کھانا؟ جب بات ہو چکی ہے دونوں میں کوئی نہیں کھانا، تو یہ طے ہے کہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ یہاں پر کوئی سے مراد ایک الگ ہے. تو ایسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مطلب جن کی آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی وہ نہیں دیکھ سکتی، اور جن کی طاقت ہے دیکھ سکتی، جیسے محمد کی آنکھ. موسیٰ دیکھنے کی خواہش کیے، اگر نہیں دیکھنے والی ہوتی تو پہلے کہہ دیتے کہ نہیں میں اپنے آپ کو دکھا ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ضد کیے تو دکھایا نا، دکھایا نا. اس کا مطلب دیکھ سکتی. تو اگر موسیٰ دیکھ لیتے تو پھر محمد کی عظمت ہی سمجھ میں نہ آتی. موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور حضرت نبی پاک جو ہے ہوش میں آ گئے، ہوش میں آ گئے، کمال آ گیا. کہنا یہ ہے کہ بالافق المبین میں حضرت نبی اعظم صلی اللہ تحقیق کے جبرائیل کو جائے طلوع کے کنارے پر، روشن کنارے پر دیکھا. جبرائیل کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا. اللہ پاک ہم سب کی خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب اللہ کے سب کو